أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اب یہاں قسمیں کھا کھا کے بتانے لگے ہیں۔ والشمسی قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے دھوپ کے چڑھنے کی، والقمری اور چاند کی، اذا تلاها جب جو ہے آئے سورج کے پیچھے، سورج چاند جو ہے سورج کے بعد آتا ہے نا، والنہاری اور دن کی، اذا جلاها جب اس کو روشن کر دے، واللیلی قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب اس کو ڈھانپ دے یعنی رات کی تاریکی سے کور کر لے، والسماء قسم ہے آسمان کی، وبناها جیسا کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، والارض اور زمین کی قسم ہے، وما طحاها جیسے اس کو اللہ نے چاروں طرف پھیلا دیا ہے، والنفس اور قسم ہے نفس کی، جان کی، وما سواها کیسے ہر انسان کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، فالہمها فجورہا پھر قسم کھائی ہے کہ سمجھ دی ہے اس انسان کو کس کی، فجورہا ایک وہ کہ اس کے اوپر ڈھیٹ بنتا ہے، ایک گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہ کی وہ تقوی ہے اور بچ کر گناہ سے بچ کر نکل جانا یعنی تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے۔ قد افلح من زکاہا یہ ساری 8 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا پکی بات ہے کامیاب وہی ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ تو اب بتائیے اتنی قسمیں کھانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نفس کو سنواریں گے تو وہی کامیاب ہوگا، وقد خوابہ اور نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی کی خواہشات کی زندگی گزار کے آ گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود پکی بات ہے انہوں نے جھٹلا دیا، کس نے؟ قوم سمود نے، بتقواہا انہوں نے اپنی شرارتیں کی، اذن بعثا اشکاہا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا ان میں ایک اشکاہا بڑا بدبخت بد نصیب، یہ قزار بن سالف تھا جو اٹھ کے باتیں کر رہا تھا، فقال لهم رسول اللہ تو پھر کہا ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ کے خبردار یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری، یہ پورا واقعہ جو ہم نے قوم صالحہ کا پڑھا تھا، لیکن فکذبوا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فعقروها اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، فدمدم علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے الٹ کر مار دیا ان کے اوپر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی، فسواہا پھر ان کو برابر کر دیا یعنی کہ پوری قوم کو ہی تباہ و برباد کر دیا، ولا یخاف عقباہا اور کیونکہ وہ نہیں ڈرتا تھا آخرت کے گھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی قوم صالحہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب دے دیا۔ تو اب بتائیے اتنی قسمیں کھانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نفس کو سنواریں گے تو وہی کامیاب ہوگا۔ ہمارے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا عزیزی بیٹے دنیا میں ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے تو جیسے آپ دیکھیں کینسر وغیرہ ہوتا ہے، ناسور ہوتا ہے، بعض دفعہ کینسر سٹیج 4 پہ چلا جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر جا کے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا سوری آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اب یہ لا علاج ہے، آپ گھر چلے جائیں، بس موت کے بستر کے اوپر ہیں، اب آپ کا اس کا علاج پاسبل نہیں۔
تو اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر کے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھوڑے بہت گناہ ہوں گے ان کو تو جہنم کے گوتے لگا کر اور پھر جو ہے سارے جہنمیوں کا کھانا پینا جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے وہ اس کے کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جہنمیوں کو نکال کر پھر جنت میں لایا جائے گا۔ لیکن اگر منافقین ہوں گے، ہم شرک کرنے والے ہوں گے، وہ تو پھر لا علاج ہو جائیں گے، ان کو تو ICU ڈپارٹمنٹ میں اور نیچے رکھا ہی نہیں جانا، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کالختہ دفع دورو، جو پیچھے ہٹ جاؤ، اور یہ جیسے تم ایسے بڑے بڑے گناہ کر کے آئے کیونکہ میری محبت ہے، ایسی محبت تم نے دنیا سے کی، لوگوں سے کی، لوگوں کا ڈر اور خوف تم نے اپنے اندر رکھا، اور ریا کرتے تھے، ریا بھی شرک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ ہم ایسے شرک کے ساتھ اگر مر گئے، ایسی منافقت کے ساتھ مر گئے تو لا علاج بیماری ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس گھر میں یہ لوگ آ سکتے ہیں، اس آفس میں یہ لوگ آ سکتے ہیں، یونیورسٹی میں یہ لوگ آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جنت میں وہی آئے گا جو اپنے نفس کو بنا سنوار کے آئے گا، نفس کا تزکیہ کر کے آئے گا، نفس کے اوپر دباؤ ڈال کے آئے گا، اور نفس مطمئنہ ہم نے پڑھا تھا، یعنی نفس کو دبانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی، اور اللہ کی مرضی وہ ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اپنی مرضی کو ہم تک پہنچا دیا کہ کیسے روزمرہ کی زندگی گزارنی ہے، تو وہ تمام زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔ تو فرمایا اس کو میرے دروازے کے اندر کی انٹری ملے گی، جنت کی انٹری ملے گی۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ دیکھے پورے 11 مہینے بھی اس کو سجاتے، محنت کرتے ہیں، اور اس کی صفائیاں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور پھر رمضان میں ہمارے لیے سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی فرمایا انہی کی، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں اکٹھے اتنی زیادہ قسمیں کھا کر ہمیں بتا دیا۔ اللہ کی اطاعت ہر حال میں ہمارے پر ضروری ہے، ہمیں ظاہر اور باطن کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنے رب کو منانا ضروری ہے، نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنا ضروری ہے، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو عزیزی بیٹیوں پھر محروم اور نامراد ہو جائیں گے۔